نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں پر آپ کو فضیلت دی، آپ کو خوب پاکیزہ کیا، ستھرا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اطاعت اور فرما برداری کرنا، رکوع اور سجدہ زیادہ کرنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ جو قصے بیان ہو رہے ہیں، یہ واقعات بیان ہو رہے ہیں، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ نے تاریخ کا مطالعہ بھی نہیں کیا، مورخین کے ساتھ بھی نہیں رہے۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، ہم آپ کو یہ وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ لگا نبیوں کے پاس جو علم غیب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو نبی ہوتا ہی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو علم غیب عطا فرمائے، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے نبی پاک کو کتنا علم غیب اللہ نے عطا فرمایا۔ بغیر اللہ کی عطا کے کوئی نبی خود سے نہیں جانتا۔ جتنا علم دیتا ہے، جتنا اللہ سکھاتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ تو جو نبیوں کو بے علم کہتے ہیں اور کہتے ہیں نبیوں کو غیب کی خبر کا نہیں پتہ، تو وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ سارے واقعات غیب میں سے ہیں اور ہم آپ کو اس پر مطلع فرماتے ہیں۔ تو بتانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور سیکھنے والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چنانچہ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ آپ کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو خوشخبری عطا فرمائی، خبر دی آپ کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور جب فرشتوں نے کہا مریم سلام اللہ علیہ سے، فرشتوں نے آواز لگائی ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تمہیں، بکلمت منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر کلمہ کہا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ مٹی سے ہوئی، حضرت حوا کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ آپ کی پسلی سے ہوئی ہے، مادہ شامل تھا، مادہ شامل تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، آپ لفظ کن سے پیدا ہوئے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی پھونک سے آپ پیدا ہوئے۔ حضرت جبریل امین نے ایک پھونک ماری تھی، اس سے آپ کو حمل ٹھہر گیا، آپ کو کلمت اللہ کا لقب دیا گیا، اللہ کا کلمہ۔ یہ آپ کے لیے خاص ہے کیونکہ آپ کی ولادت لفظ کن سے ہوئی ہے۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح آپ کا لقب ہے۔ مسیح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے والے کو۔ آپ نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ دیکھنے لگ جاتا تھا، اللہ نے آپ کو معجزات دیے تھے۔ آپ کوڑ والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو عیسیٰ مسیح آپ کا لقب ہے، عیسیٰ آپ کا نام ہے، ابن مریم آپ کی کنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میلاد بیان فرما رہا ہے، آپ کی ساری خبریں بتائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، بڑی عزت اور وجاہت والا ہوگا، دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا۔ اللہ خود اعلان فرما رہا ہے آپ کی بڑی عزت ہوگی، چاہے لوگ آپ پر بہتان لگاتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں،
لیکن اللہ نے آپ کو عزت عطا فرما دی ہے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور آپ مقرب میں سے ہوں گے، کیونکہ آپ کو 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، تو آپ فرشتوں کے ساتھ ہی آسمانوں پر رہتے ہیں اور وہاں پر غذا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ فرشتوں جیسی عبادت کرتے ہیں، مقرب فرشتے بھی مقربین میں سے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور آپ کی والدہ حضرت مریم وہ بھی مقربین میں سے ہیں، آپ کے نانا حضرت عمران وہ بھی مقربین میں سے ہیں، آپ کی نانی حضرت حنہ وہ بھی اللہ کی پیاری ہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ مقربین میں سے ہوں گے۔ لوگ ہجرت کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، نبیوں نے ہجرت کی، جب بہت زندگانی تنگ کر دی گئی تو ایک شہر سے دوسرے شہر انہوں نے ہجرت کی، لیکن آپ کی ہجرت زمین سے آسمانوں پر ہے، آپ کی ہجرت زمین سے آسمانوں پر ہے۔ پھر قرب قیامت میں، قیامت کے قریب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، آپ بطور امتی تشریف لائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اسلام کی تبلیغ فرمائیں گے، مجتہد ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور غیبی خبر یہاں پر ارشاد فرمائی کہ وہ کلام کرے گا جھولے میں کلام کرے گا، کیونکہ آپ کی والدہ پر لوگوں نے تہمت لگائی تھی، معاذ اللہ، یہود و نصارہ نے تہمت لگائی آپ پر، تو اللہ نے فرمایا وہ جھولے میں کلام کرے گا، چنانچہ آپ نے پہلے دن پیدا ہوتے ہی کلام کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبی بھی بنایا ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں میں نبی بھی ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے فرمایا۔ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور پکی عمر میں، بڑی عمر میں بھی آپ کلام فرمائیں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، آپ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ آپ کی والدہ بھی نیک ہیں، آپ کے حضرت جو آپ کے نانا ہیں عمران وہ بھی نیک ہیں، آپ نیکوں میں سے ہیں۔ پکی عمر میں جو کلام فرمائیں گے، جب آپ دوبارہ آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے، وہ آپ کی عمر ہوگی، وہی عمر 33 سال کی ہوگی جس عمر میں آپ کو اٹھایا گیا تھا۔ پھر آپ کی ٹوٹل عمر 73 ایئرس ہوگی، 33 وہ ملا کے، باقی جو آپ امتی آئیں گے وہ عمر ملا کے آپ کی ٹوٹل عمر 73 ایئرس بتائی جاتی ہے کتابوں میں۔ چنانچہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب یہ خوشخبری سنی کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، تو آپ کو تھوڑی حیرت ہوئی اور تعجب ہوا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو عرض اور معروض کی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، عرض کی اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے بچہ، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا کسی بشر نے، کسی آدمی نے، جب کسی نے مجھے چھوا ہی نہیں ہے، نہ میرا نکاح ہوا ہے، تو بچہ کیسے ہوگا؟ آپ کو تعجب ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ اسی طرح تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو پیدا فرمایا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر اپنا قانون ارشاد فرما رہا ہے اذا قضا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو محض صرف کہتا ہے لہو اس سے، کن ہو جا، فَيَكُونُ وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کن فرمایا گیا، آپ کی پیدائش ہو گئی، ولادت ہو گئی۔ جب وہ کن فرماتا ہے ساری کائنات تخلیق میں آ جاتی ہے، تو ایک پیدائش پہ کوئی تعجب نہیں کیا جائے۔ اس کی قدرت دیکھو، آسمان دیکھو، سورج دیکھو، ستارے دیکھو، تو لفظ کن میں اللہ صرف کن فرماتا ہے، چیز تخلیق میں آ جاتی ہے۔ یہ اس کی قدرت کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ چنانچہ
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، وہ اللہ تعالیٰ سکھائے گا کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کتابوں کے علم عیسیٰ علیہ السلام میں جمع فرما دے گا۔ علم لدنی ہوگا، آپ کو کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے علم، ساری کتابوں کے علم، سارے اسرار، ساری معرفت آپ میں جمع فرما دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور آپ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہود آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کو نبی نہیں مانتے، تو بنی اسرائیل میں آپ کا ظہور ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا بنی اسرائیل میں آپ نبی ہیں، تو جو آپ کو نہیں مانتا وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا انکار کرنا کسی کو مومن نہیں رہنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر میلاد بیان کیا، خوشخبری بھی دی، بعد کے حالات بھی بتائے کہ وہ کیسا کمال رکھیں گے، کتنی عزت والے ہوں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ ان کی عزت کے ڈنکے بجائے گئے۔ کل قیامت میں بھی امت ڈھونڈتی رہے گی کہ کہیں سے آج فیصلہ شروع ہو جائے، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے۔ دنیا بھر کے لوگ گھومیں گے نبیوں کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر لوگ گھومتے گھومتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے، آپ فرمائیں گے کیا بھول گئے ہو آج ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی، جو آج اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، جو اس کے غضب کو دور کر سکتی ہے۔ آپ ہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ پر بنی اسرائیل کی نبوت اس کے بعد ختم ہو گئی، حضور بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم رب کی بارگاہ میں بہت لمبا سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے، مانگے، حدیث کے الفاظ ہیں، مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پھر وہاں سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ میری آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے، جو ان کو خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کا میلاد ذکر فرما دیا۔ جو خدا ہوتا ہے وہ جھولے میں نہیں تربیت پاتا، وہ اس کو بڑھاپا نہیں آتا۔ تو جو خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ٹکڑا کہتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں۔ تو جو لوگ ایسے غلط عقیدے رکھتے ہیں، اگر وہ صحیح عقیدوں پر نہ آئیں تو ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔